بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير بك نستعين. باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. یہ باب اس آدمی کا بیان میں ہے کہ جو غزوہ کرے، مقدس لڑائی لڑے اور دنیا تلاش کرے. قال حدثنا حيوة بن شريح الخزرمي قال أخبرنا بكية حدثني بخير عن خالد بن مادان عن أبي بهرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ويأسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فقرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوے دو طرح کے ہیں. بہرحال جو آدمی اللہ کی خوشنودی تلاش کرے اور امام کی اطاعت کرے اور اپنا کریم اور نفیس اور جید مال جو ہے وہ خرچ کرے اور اپنے ساتھی اور شریک کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور فساد سے بچے، تو یقیناً اس کا سونا اور اس کا متنبع ہونا سارا کا سارا اجر ہے. وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً، اور جو آدمی غزوہ کرے، مقدس جنگ لڑے فخر اور ریاکاری کے لیے، وسمتاً اور مشہوری کے لیے، واصل امام اور وہ امام کی نافرمانی کرے، وافسد فی الارض اور زمین میں فساد پھیلائے، فإنه لم يرجع بالکفاف، تو وہ پورا لے کے نہیں لوٹے گا. لم یرجع بالکفاف کا مطلب ہے لم یرجع لا علیہ ولا له من الثواب تلک الغزوہ وعقابها، کہ اس غزبے کا ثواب عذاب نہیں لے کے لوٹے گا، بلکہ اس کو جو ہے وہ گناہ ہی چمٹا ہوگا. اس لیے کہ جو طاعات ہوتی ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں، جب وہ صحیح نیت سے نہ ہوں تو وہ گناہ بن جاتی ہیں، اور گناہگار جو ہے وہ اور ایسا آدمی جو ہوتا ہے وہ گناہگار بن کے لوٹتا ہے. غزوہ ہو، مقدس لڑائی ہو، یا کوئی بھی عبادت ہو، اس کے اندر اگر اخلاص ہو، اللہ کی خوشنودی مد نظر ہو، تو وہ فائدہ ہے. اور اگر اس میں ریاکاری مقصود ہو، مشہوری مقصود ہو، تو ایسا آدمی جو ہے وہ کچھ بھی لے کے لوٹتا نہیں. قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع عن ابن مبارك عن ابن ابي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله الاشج عن ابن مقرز رجل من اهل الشام. ابن مقرز ایک اہل شام میں سے ایک آدمی ہے. عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول، رجل يريد الجهاد في سبيل الله، ایک آدمی اللہ کے راستے میں مقدس لڑائی چاہتا ہے، وهو يبتغي عرضا من عرض الدنیا، وہ دنیا کے ساز و سامان میں سے کوئی ساز و سامان کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اس غزوے سے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اجر له، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فآذم ذلك الناس وقالوا للرجل،
لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا کہ عود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سوال کو جو ہے وہ دوبارہ لوٹاؤ، فلعلک لم تفہمہ، شاید کہ تو نبی پاک کو سمجھا نہیں سکا۔ فقال یا رسول اللہ رجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ ویبتغی عرضا من عرض الدنیا قال لا اجر له، آپ نے پھر وہی جواب دیا، فقالوا للرجل عد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له الثالثة فقال له لا اجر له، تیسری بار بھی لوگوں کے کہنے پر یہ سوال دہرایا، آپ نے جواب وہی دیا کہ لا اجر له، ایسے آدمی کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، جو دنیا کے ساتھ سامان کے لیے گئے وہ اس کو مل گیا تو مل گیا، وگرنہ اس کے لیے کوئی اجر اخروی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ باب من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ باب ان لوگوں کے بیان میں جو اس لیے مقدس لڑائی لڑتے ہیں تاکہ اللہ ہی کا کلمہ اور اللہ ہی کا لایا گیا نظام، اللہ کی شریعت وہی بلند و بالا ہو۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال اخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي وائل عن ابي موسى ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے یہ پاک کے پاس آیا، فقال، تو اس نے عرض کی، ان الرجل یقاتل للذکر ویقاتل لیحمد ویقاتل لیغنم ویقاتل لیرا مکانہ، بے شک ایک آدمی ایسا ہے کہ جو ذکر کے لیے، یاد کے لیے لڑتا ہے، اور ایک لڑتا ہے تاکہ تعریف کی جائے اس کی، اور ایک لڑتا ہے تاکہ وہ غنیمت حاصل کرے، اور ایک لڑتا ہے تاکہ اس کا مکان دکھائے، اس کی جو مکان ہو، اس کی جو ہے وہ مرتبہ جو شجاعت کا ہے وہ دیکھ لیا جائے۔ یقاتل للذکر کہ لوگوں کے دل کا ذکر کیا جائے، ویقاتل لیحمد کہ اس کی تعریف کی جائے، ویقاتل لیغنم کہ تاکہ اسے غنیمت ملے، اور ایک ایسا جو لڑائی کرتا ہے تاکہ اس کی شجاعت، اس کی مکان، اس کا مرتبہ دیکھ لیا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي الأعلى فهو في سبيل الله عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑائی کرے یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ ہی وہی بلند ہو جائے، تو جو آدمی اس لیے سے لڑائی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں۔ حدیث اور باب کے درمیان مناسب بالکل واضح۔ قال حدثنا علي بن مسلم قال اخبرنا ابو داود عن شعبة عن عمر قال سمعت من ابي وائل حديثا اعجبني فذكر معناه، یہی جو ہے اوپر حدیث اسی معنی میں ذکر کی۔ قال حدثنا مسلم بن خاتم الانصاري قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا محمد بن ابي الوزاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله اخبرني عن الجهاد والغزو، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمیں مقدس لڑائی اور غزوے کے بارے میں خبر دیجیے۔ فقال یا عبد اللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر، ان قاتلت صابرا مقتصبا بعثک اللہ صابرا مقتصبا، اگر تو نے لڑائی کی ثابت قدم رہتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، مختصباً ثواب سمجھتے ہوئے، تو تجھے اللہ اٹھائے گا اس حال میں کہ تو صبر کرنے والا ہوگا اور ثواب سمجھنے والا ہوگا۔ وَإِن قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، اور اگر تو نے لڑائی کی دکھلاوا کرتے ہوئے، مُكَاثِرًا تفاخراً تباہیاً فخر کرتے ہوئے، بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، تو اللہ تمہیں انہی دو صفات کے ساتھ اٹھائے گا،
دکھلاوا کرنے والا، فخر کرنے والا بنا کر. یا عبداللہ ابن عمر علی ای حال قاتلت او قتلت باسک اللہ علی تیک کالحال. اے عبداللہ ابن عمر، تو جس بھی حالت پر لڑائی کرے یا تو شہید ہو جائے، اللہ تجھے اسی حالت پر اٹھائے گا. تیکا اے تل کا. یعنی اگر اس نیت سے لڑائی کرتا ہے کوئی آدمی کہ یہ کہہ جائے کہ جی اس کا تو بڑا لشکر ہے، یہ بڑا دلیر ہے، اور تو قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو جب بلایا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی نے لڑائی کی تھی فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے، نہ کہ ثواب کے حصول کے لیے. باب فی فضل الشہادت. شہادت کی فضیلت کا بیان میں. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم بأحد جعل الله ارواحهم في جوف طير خضر ترد انهار الجنة. ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائیوں کو احد کے اندر شہادت پہنچی، شہادت ملی، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندے کے پیٹ میں ڈال دیا، جو پرندے جنت کی نہروں پہ آتے جاتے ہیں. تاکل من ثمارها، جنت کے پھلوں کو کھاتے ہیں. وتأوی الى قنادیل من ذهب معلقة في ظل العرش، اور عرش کے سائے میں لٹکے ہوئے سونے کے کندیلوں میں پناہ پکڑتے ہیں، ٹھکانہ پکڑتے ہیں. فلما وجدوا طیب مأکلہم ومشربہم ومقیلہم، بس جب وہ ان کے کھانے، اپنے کھانے اور اپنے پینے اور اپنے سونے کی خوب جو ہے وہ خوشبو پاتے ہیں، قالو تو پائیں گے تو کہیں گے من یبلغ اخواننا عنا، کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو ہماری خبر پہنچائے کہ ان احیاء فی الجنت نرزق، کہ ہم جنت کے اندر زندہ ہے اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے. لئلا یزہدوا فی الجہاد، تاکہ وہ مقدس لڑائی کے اندر پیچھے نہ ہٹیں. اعراض نہ کریں. ولا ينکلوا عند الحرب، اور جنگ میں اور جنگ کے وقت انکار نہ کریں. فقال اللہ تعالی انا ابلغهم عنکم، تمہاری طرف سے میں انہیں پہنچاؤں گا یہ بات. وقال وانزل اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت اتاری ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الى آخر الآیات. تو یہ شہداء کا جو ہے مرتبہ ہے، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دی جاتی ہیں اکرامن، اور وہ پرندے جو ہیں وہ جنت کی نہروں پہ آتے جاتے ہیں اور جنت کے پھل کھاتے ہیں اور عرش کے سائے میں لٹکے کندیلوں میں اپنے گھونسلے بناتے ہیں. اور یہ جب نعمتیں شہداء کی روحوں کو میسر آتی ہیں اور پھر وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ ان کو پتہ چل جائے تاکہ وہ جہاد کے اندر رغبت کریں.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف قال حدثتنا حسناء بنت معاوية السريمية قال حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی نبی پاک سے کہ جنت میں کون ہوگا؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوسيد في الجنة والوعيد في الجنة، کہ نبی جنت میں ہوگا، شہید جنت میں ہوگا، مولود مسلمانوں کا جو بچہ پیدا ہوتے مر جائے وہ جنت میں ہوگا، اور وعید زندہ درگور کیا گیا بچہ یا بچی جنت میں ہوگی۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور بعض ایسے کہ جو بچوں کو بھی درگور کر دیا کرتے تھے تنگی کے وقت، بھوک کے وقت اور معیشت کی تنگی کے وقت۔ تو اللہ رب العزت نے شہداء کو اتنا مرتبہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کون ہوگا اس کے سوال میں نبی کے بعد شہید کا تذکرہ کیا۔ بابن فی الشہید یشفع، یہ باب شہید کے بارے میں ہے کہ جو سفارش کرے گا۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا يحيى بن حسان قال اخبرنا الوليد بن رباح الزماري قال حدثني عمي عمران بن عتبة الزماري قال دخلنا على ام الدرداء ونحن ایتام، ہم جو ہے ام الدرداء کے پاس آئے، ہم یتیم تھے۔ فقالت ابشروا فانی سمعت ابا الدرداء، کہنے لگی خوشخبری لے لو، میں نے ابو الدرداء سے سنا ہے، یقول کہتے ہوئے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ، شہید کی سفارش اس کے گھر والوں میں سے 70 آدمی قبول کی جائے گی، 70 آدمی کے بارے میں جو اس کی سفارش جو ہے وہ قبول کر لے جائے گی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قال ابو داود وصوابه رباح بن ولید، ولید بن رباح کے بجائے رباح بن الولید، یعنی یہاں پر عکس کیا ہوا ہے۔ یشفع سیغہ مجہول کا ہے تشفیع سے، معنی یقبل شفاعتہ فی 70 انسانا من اہل بیتی ای من اصولی و فروعی و زوجاتی وغیرہ۔ بابن فی النور یرا عند قبر الشہید، شہید کی قبر کے پاس جو روشنی دیکھی جاتی ہے اس کے بیان میں۔ قال حدثنا محمد بن عمر الرازي قال اخبرنا سلمة ويان بن الفضل عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور، جب نجاشی مر گئے تو ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کی قبر پر مسلسل نور نظر آ رہا تھا۔ قال لنا ابو سعید وحدثنا احمد بن عبد الجبار قال اخبرنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق النحو قال حدثنا محمد بن كثير انبانا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کے درمیان وہی چارہ کروایا، فقتل احدهما ومات الاخر، ان میں سے ایک شہید ہو کر دیا گیا اور دوسرا مر گیا، بعدہ بجمعۃ، ایک جمعے کے اس کے بعد ایک جمعے کے بعد یا اتنی دیر کے بعد، فصلینا علیہ، ہم نے اس پر جنازہ پڑھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک نے فرمایا ما قلتم، تم کیا کہتے ہو؟ فقلنا دعونا له وقلنا، تم نے کیا کہا؟ تو ہم نے کہا ہم نے اس کے لیے دعا مانگی اور ہم نے کہا اللہ مغفر له والحق بصاحبہ کہ اللہ اس کو جو ہے وہ
معاف کر دے، اس کو اپنے ساتھی کے ساتھ ملا دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین صلاته بعد صلاته، کہ پہلا آدمی جو مرا ہے ایک ہفتہ پہلے، اس کی نماز کے بعد اس کی جو بعد کی نماز ہے وہ کہا جائیں گی. وصومه بعد صومه، اور اس کے روزے کے بعد اس کے روزے کہا جائیں گے. شک شعبۃ فی صومه، یہ بعد صومه. وعمله بعد عمل، اچھا روزے کے بارے میں شک کیا ہے. وعمله بعد عمله ان بینہما کما بین السماء والارض، ان کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے. اس باب میں دو حدیثیں جو ہیں یہ ذکر کی ہیں امام ابو داؤد رحم اللہ نے. پہلی حدیث تو باپ کے عنوان سے میل کھاتی ہے، یعنی شہید کی قبر کے پاس جو ہے وہ روشنی کا دیکھنا. اب نجاشی جو ہے وہ کسی جنگ میں تو شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن ممکن ہے کہ وہ شہادت کی وجوہ میں سے کسی وجہ کے ساتھ مرے ہوں. یعنی اچانک اگر پیٹ میں درد ہے آدمی مر جائے تو شہید ہوتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتے کرتے مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، طاعون وغیرہ کی بیماری میں مر جائے وبا میں وہ شہید ہوتا ہے. تو شاید اسی طرح کی کسی کیفیت میں وہ مرے ہوں. لیکن یہ جو دوسری حدیث ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، جن کے درمیان جو اخوت بنائی، بھائی چارہ بنایا، پھر ان میں سے ایک قتل کر دیا گیا. تو اس حدیث کا باپ کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے کہ جی قبر کے پاس جو ہے وہ اور روشنی دیکھی گئی. یہاں پر حدیث جو ہے وہ ترمذی الباب کے ساتھ کیسے مطابقت کھائے گی، مطابقت اس کی ہوگی، تو اس حیثیت سے کہ ہر شہید کی قبر پر نور دیکھا جاتا ہے. دیکھا جائے یہ کوئی لازم نہیں ہے. لیکن یہ بڑی مشکل سے جو ہے اس کی مطابقت جڑتی ہے، مگر نہ کوئی اس طرح کی. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی شہید ہوا، اس کے بعد کے ساتھی ویسے اپنی موت مرا، تو شہید کے برابر وہ کیسے ہو گیا، بلکہ شہید سے بھی کیسے بڑھ گیا. تو یہ ہو سکتا ہے آدمی جو ہے کہ بس اوقات شہید جو ہے وہ اس سے بعد جو آدمی شہید نہ ہو اپنی موت مرے، اپنی زندگی کے اعمال میں اخلاص کی بنا پر اور اخلاق کی زیادتی کی بنا پر، نیت کے صحیح ہونے کی بنا پر وہ بڑھ جائے شہید سے، یہ ممکن ہے. بہرحال یہ دوسری حدیث جو ہے اس کا حدیث الباب سے ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ الباب سے مطابقت مشکل ہی سے ہو سکتی ہے. باب فی الجعائل فی الغصب، جائل جول کی جمع ہے، اور اصل میں جول کہتے ہیں کہ جو مزدور کے لیے اس کے عمل پر، کسی عمل کے لیے اس کے عمل پر جو اجرت رکھی جاتی ہے اس کو جول کہا جاتا ہے. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال انبانا واخبرنا عمرو بن عثمان قال اخبرنا محمد بن حرب المانا واخبرنا لحديثه وانا لحديثي اتقن. یعنی محمد بن حرب کی جو حدیث ہے اس کو میں زیادہ یاد کرنے والا، زیادہ اس کا حافظ ہوں. عن ابي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن اخي ابي ايوب الانصاري عن ابي ايوب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الامصار وستكون جنود مجندة
ان قریب تمہاری اوپر شہر کھول دیے جائیں گے اور تم ایک مجتمع فوج اور لشکر بن جاؤ گے. یکتو علیکم فیہا بہوثاً، اور ان جنود کے اندر، ان لشکروں کے اندر چھوٹے چھوٹے لشکر جو ہیں وہ مقرر کیے جائیں گے تمہارے اوپر. فَيَقْرَأُ رَجُلٌ مِّنْكُمْ الْبَاسَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ. علیکم فیہا بہوثاً، یہ تم پہ یہ لازم کر دیا جائے گا نکلنا چھوٹے چھوٹے لشکروں میں. فَيَقْرَأُ رَجُلٌ مِّنْكُمُ الْبَاسَ فِيهَا، اور ان لشکروں میں نکلنا، الخروج بعد خروج الی الحرب، بغیر رجوع کے نکلنے پر جو ہے وہ ایک آدمی ناپسند کرے گا. فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، وہ اپنی قوم سے نکل جائے گا. یعنی جہاد مقدس لڑائی سے بھاگنے کے لیے. ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول يتصفح کے معنی میں. اور پھر وہ جو ہے وہ قبائل کو تلاش کرے گا، جن پر اپنے آپ کو پیش کرے گا. کہے گا من اکفیہ باس کذا، من اکفیہ باس کذا. یعنی پھر قبائل کو تلاش کرے گا اور ان سے جو ہے اجرت پہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے ان کی طرف سے. من اکفیہ یعنی من یاخذنی اجیرا، اکفیہ جیش کذا و یکفینی و مونتی، یعنی کون جو ہے وہ مجھے بطور مزدور لڑائی کے لیے قبول کرتا ہے. من اکفیہ باس کذا، اس لڑائی کے لیے نکالنے میں مجھے کون جو ہے وہ اس جیش میں نکالنے کے لیے قبول کرتا ہے. الا وذلک الاجیر الی آخر قطرۃ من دمہ، تو سنو یہ اپنے خون کے آخری قطرے تک اجیر ہی رہے گا، مزدور ہی رہے گا. یعنی اس کو جو ہے وہ آخرت کے لیے اس کو کچھ بھی میسر نہیں آئے گا. تو یہ غازی نہیں ہوگا، صرف اجر نہیں ہوگا. الی آخر قطرۃ من دمہ یعنی واپس لوٹنے تک یہ مزدور ہی ہوگا. اگر یہ وہاں پر قتل کر دیا گیا تو یہ اجیر ہوگا، غازی نہیں ہوگا، لہذا اس کو شہادت نہیں ملے گی. ایک آدمی جو ہے وہ اجرت پہ اگر جاتا ہے لڑائی پہ تو کیا اس کے لیے حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں اختلاف کیا گیا ہے. اوزائی کہتے ہیں کہ یہ جو مستاجر ہوتا ہے یہ قوم اور فوجی کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے حصہ نہیں ہوگا. اور یہ اسحاق ابن راویہ اور سفیان ثوری نے کہا ہے، اسحاق ابن راویہ نے کہا ہے. اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس کے لیے جب وہ لڑائی کرے تو حصہ ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. اور امام مالک اور محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کے لیے حصہ ہوگا جب وہ شہید ہو جائے اور لڑائی کے وقت وہ لوگوں کے ساتھ رہا ہو. اس حدیث سے جو ہے وہ منذری نے جو ہے وہ سکوت اختیار کیا ہے، گویا کہ یہ قابل استدلال ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزدوری اور پیسے لے کے جو ہے وہ مقدس لڑائی کے لیے جانا یہ مناسب نہیں ہے.
اور باب بھی ہے یہاں پر یہ باندھا. اب دوسرا جو باب اس کا اگلا باب آ رہا ہے وہ جول باب رخصت فی اخذ الجعائل، جول اور مزدوری اور کی رخصت کا بیان میں. قال حدثنا ابراہیم بن حسن المسيسي قال اخبرنا حجاج يعني ابن محمد حاء وقال اخبرنا عبد الملك بن شعيب قال اخبرنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفيش عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاهل أجره وأجر الغازي. غازی جو ہے اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اور جاہل کے لیے اس کا اجر ہوگا اور غازی کا اجر ہوگا. یعنی وہ اجر کہ جو اللہ نے ایک غزوہ کرنے والے کے لیے رکھا ہے تو وہ غازی کو ملے گا. اور جاہل سے مراد ایسا آدمی جس کو جو ہے وہ مزدوری دی گئی ہو، یعنی جیسے آج کل فوجیوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ جو کچھ وہ جو خرچ کرے گا اس کا بھی اجر ہوگا اور غازی کے بقدر بھی اس کا اجر ہوگا. اور یہاں پر جاہل سے مراد جو غازی بنانے والا ہے، یعنی وہ کسی آدمی کو جو ہے وہ مال دیتا ہے جاؤ جہاد پہ تمہارے گھر کا میں خیال رکھوں گا، تو ایک تو جو اس نے مال خرچ کیا اس کا بھی ثواب ہوگا اور جو اس کی طرف سے لڑ رہا ہے لڑنے کا ثواب بھی اس کو ہوگا. باب فی الرجل یغزو بأجر الخدمت. خدمت کے اجر کے بدلے میں جو آدمی جو ہے وہ غزوہ کرتا ہے. قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عاصم بن حكيم بن يحيى بن ابي عمرو السيبالي عن عبد الله بن الديلمي ان يعلى بن منية قال اذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالغزو. آپ نے غزوے کا اعلان کیا وانا شیخ کبیر، اور اس حال میں کہ میں بوڑھا آدمی تھا. لیس لی خادم، میرا کوئی خادم نہیں تھا. فالتمست اجیرا، میں نے ایک اجیر ایک مزدور ڈھونڈا، یکفینی جو میری کفایت کرے، واجری له سامہ، اور میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ بطور اجرت دے دوں. فوجدت رجلا، تو میں نے ایک آدمی پایا. فلما دنا الرحیل اطانی، جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو وہ میرے پاس آیا. فقال ما ادری ما السہمان وما یبلغ سامی فسم لی شیئا، مجھے کیا میں نہیں جانتا کہ کتنے حصے ہوں گے اور میرا حصہ کتنے کو پہنچے گا، لہذا میرے لیے کچھ بیان کر دیں. کانا سام او لم یکن، سام ہو یا نہ ہو، حصہ ملے یا نہ ملے. فسمیت له 3 دنانیر، میں نے اس کے لیے 3 دنانیر بیان کر دیے. فلما حضرت غنیمتہ، پس جب اس کی غنیمت حاضر ہو گئی، غنیمت حاضری، اردت ان اجری له سامہ، میں نے اسے جو ہے وہ اس کا سام بطور اجرت دینے کا ارادہ کیا. فذکرت دنانیر، تو مجھے دینار یاد آ گئے. فجئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له امرہ، تو میں نے یہ پاک کے پاس آیا اور آپ کے سامنے اس کا سارا معاملہ بیان کیا. فقال ما اجد فی غزوته هذه فی الدنیا والآخرہ الا دنانیرہ التي سمى، میں اس کے غزوے کے اندر صرف وہی دنانیر دیکھ پاتا ہوں کہ
جو اس کو بیان ہوئے دنیا اور آخرت کے اندر، جس کو اور کوئی ثواب نہیں ملا سوائے دنانیر کے، کیونکہ وہ غزوے کے لیے گیا ہی نہیں تھا، وہ ایک مجاہد کی خدمت کے لیے گیا تھا پیسے لے کر۔ بابن فی الرجل یغزو وابواہ کارہان، یہ باب آدمی کے بیان میں ہے کہ جو لڑائی مقدس لڑائی لڑے اس کے والدین اس بات کو ناپسند کر رہے ہوں۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عطاء بن صائب عن ابي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک آدمی پاک کے پاس آیا، فقال جئت ابايعك على الهجرة، میں آپ کے پاس آئی ہوں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے، وتركت ابوي يبكيان، اور میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑایا ہوں، قال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما، آپ نے فرمایا لوٹو اور انہیں ایسے جیسا جیسے کہ تم نے انہیں رلایا ہے۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا قال انبانا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجاهد، اللہ کے رسول کا میں جہاد کروں، قال الک ابوان، فرمایا کیا تیرے والدین ہیں؟ قال نعم، جی ہاں، قال ففيهما فجاهد، انہی کے درمیان رہ کے جہاد کرو۔ قال ابو داود ابو العباس هذا شاعر نسبه الصائب بن فروخ، پہلی حدیث کے اندر کہ جی میں ان کو روتا چھوڑایا ہوں، دوسری حدیث کے اندر کہ جاؤ اپنے والدین کے درمیان رہ کے جو ہے وہ مقدس لڑائی لڑو، یعنی ان کی خدمت بھی اسی کے برابر ہے۔ قال حدثنا سعید بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان دراجا ابا السمح حدثه عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، ایک آدمی یمن سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آیا، فقال، اس نے عرض کی هل لك خدم بالیمن، کیا آپ کا کوئی یمن میں ہے؟ فقال ابوایا، میرے والدین ہیں۔ فقال اذنا لك، ان دونوں تمہیں اجازت دی ہے؟ قال اللہ، کہا نہیں۔ قال ارجع الیہما فاستاذنهما، جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر کے آؤ، فان اذنا لك فجاهد والا فبرهما، اگر وہ تمہیں اجازت دے دیتے ہیں تو پھر مقدس لڑائی میں شامل ہو جاؤ، وگرنہ ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو۔ اس حدیث کی جو سند ہے اس میں دراج ابو سمح مصری جو ہیں یہ ضعیف ہے۔ اس بات کی جو دوسری حدیث ہے الک ابوان نام قال ففیہما فجاہد ای فی خدمت، یعنی خدمت کے اندر ہی جو ہے وہ یہ کام کرو، اس کو بخاری مسلم اور ترمذی اور نسائی نے جو ہے وہ نقل کیا۔ بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ مقدس لڑائی جتنا اہم فریضہ اور اہم عبادت بھی والدین کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اس وقت ہے کہ جب نفیر عام نہ ہو اور مسلمانوں کو جو شدید ضرورت نہ ہو، لیکن جب نفیر عام ہو تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہو کرتی، یہ عام معمول کے اندر ہے اور دفاعی لڑائی کے اندر جب نفیر عام ہو جائے اور دفاع کی ضرورت پڑے تو پھر سب کو آنا پڑتا ہے۔ باب فی النساء یغزون، عورتوں کے بارے میں کہ مقدس لڑائی لڑیں۔ قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرح،
کہ آپ جو ہے وہ ان کو بھی ساتھ لے جائے. یسافر للغزو مانا ہے یغزو بھی ام سلیم یسافر للغزو بھی ام سلیم ونساء. ام سلیم اور انصار کی عورتوں کو مقدس لڑائی پہ لے جاتے ہیں تاکہ وہ پانی پلائیں اور زخمیوں کی دوا دارو کریں, ان کی مرم پٹی کریں. جرح جریح کی جمع ہے مجروحین کے معنی میں. علامہ نبی فرماتے ہیں کہ جو مداوت تھی اور یہ جو علاج معالجہ تھا یہ اپنے محارم کی کرتی تھی, اپنے شوہروں کی کرتی تھی, اور اگر کوئی غیر محرم بھی ہوتا مجاہد تو پھر ان خط الوسط جیسے چھونے سے پرہیز کرتی تھی, جیسے ان کو کپڑے وغیرہ کے ساتھ چھوتی تھی. یہ ہے کہ اگر موضع حاجت ہوتی اور ضرورت ہوتی تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے اس جواز کو مدد سے یہ اس طرح کرتی تھی. اور خطابی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ حدیث جو ہے وہ عورتوں کے جو ہے وہ غزوے کے لیے نکلنے کے جواز پر دلیل ہے کہ ان سے جو ہے وہ عورتوں کے مطابق جو خدمت ہو, پانی پلانا, کھانا پکانا, یہ طرح کی دوسری چیزیں, تو ان کے لیے اگر ضرورت ہو تو لے جایا جا سکتا ہے. اور علامہ منذری کہتے ہیں کہ اس کو مسلم نے, ترمذی نے اور نسائی نے بھی اس کی تخریج کی.